ہم پڑھتے ہیں حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سا سما تھا. حضور کی گود میں 2 بچے تھے. ایک بچے کا نام ابراہیم اور دوسرے بچے کا نام حسین تھا. حضور دونوں بچوں سے محبت فرما رہے ہیں, دونوں کی گال تھپکا رہے ہیں, کبھی ابراہیم کی اور کبھی امام حسین کی. اللہ فرشتے کو بھیج دیتا ہے, جاؤ میرے نبی سے کہو کہ دونوں میں سے ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے. کتنا مشکل ہے بھائی, ایک طرف بیٹا دوسری طرف بیٹی کا بیٹا, امتحان کتنا کڑا ہے. تو میرے نبی اپنا بیٹا پیش فرما دیتے ہیں. چند دن بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی نے بے پناہ محبت فرمائی. حسین کی زبان میرے رسول اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے. حسین کو کبھی کندھوں پہ سوار کرتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, حسین پشت پہ آتے تو میرے نبی تسبیحات کو بڑھا دیتے ہیں. کبھی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ میں پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما. جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار فرما. میرے نبی سیدہ فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حسین کے رونے کی آواز سنی, تو آواز دے کے کہا کہ حسین کے رونے سے میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے, اسے رونے نہ دینا. تو حسین ابن علی سے بے پناہ محبتیں. بھائی جان غم کی کہانی ٹوٹی نہیں. فرشتہ پھر آ گیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ آپ کے اس نواسے کو دشت نینوا کے اندر, میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا. کربلا کی مٹی دی گئی. جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا. پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا. یہ تفصیل سے واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے, میں کچھ باتیں عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تو جب یہ تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلے ولید کو پیغام بھیجا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے لیے بیعت لو. مدینہ میں 3 شخصیات سے اس کو خطرہ تھا. حضرت ابن زبیر تھے اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر تھے اور حضرت امام حسین تھے. ان شخصیات سے اسے خطرہ تھا. اس نے کہا ان سے میرے لیے بیعت دو. رات کی تاریکی میں ولید نے حضرت امام حسین کو طلب کیا اور امام جانتے تھے کہ اس وقت میں ولید کسی سے ملاقات نہیں کرتا. بات خطرے سے خالی نہیں. مشاورت کی تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے ساتھ چند رفقا کو لے جائیں, اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجئے گا, ہم دارالامارت کی دیواریں پھیلان کے اندر آ جائیں گے. حضرت امام تشریف لے گئے. ولید نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ولی عہد اس کا بیٹا یزید ہے اور اس نے بیعت کے لیے کہا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک دن سوچنے کا موقع دیا جائے, میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا. آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا, اس نے سرگوشی کی کہ کیا کر رہے ہو, اگر یہ شخص چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا. ابھی فیصلہ کرو, یا بیعت کرو یا بیعت لو یا پھر سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیجو. جب یہ بات کی نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی. ایسا نہیں ہوا کہ امام دوڑ کر کے باہر آ گئے ہوں, انہی قدموں سے واپس پلٹے. فرمایا کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم آپس میں کوئی بات کر رہے. فرمایا میں نے سن لیا ہے. اور پھر کیا کہا حضرت امام حسین نے؟ فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں, میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے. 2 ٹوک بات کی, یزید فاسق ہے, فاجر ہے, میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. یہ فیصلہ دے کے آپ گھر آئے اور اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا کہ بہن یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے اور میں بیعت کروں گا نہیں اور وہ یہاں جھگڑا چاہے گا اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے نہیں دوں گا. تقاضا یہ ہے بہن ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں. یہ بات طے ہو گئی. سحری کے وقت یہ لوگ مدینہ سے مکہ تشریف لے جاتے ہیں.